بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرج، تفسیر، استغفار اور خدا کی رحمت۔ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ سورہ نساء آیت نمبر 110۔ ترجمہ: جو کوئی بھی برا عمل کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے طلب مغفرت کرے تو وہ خدا کو نہایت بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ تفسیر: اس آیہ مبارکہ میں عمل سوء سے مراد ایسی برائی ہے کہ جس کے اثرات کسی دوسرے انسان تک پہنچ جائیں، مثلا کسی کے مال کو غصب کرنا یا کسی مومن کی غیبت کرنا۔ اور اس آیہ مبارکہ میں ظلم سے مراد ایسا گناہ ہے کہ جس کا تعلق صرف انسان کی اپنی ذات سے ہو اور کسی دوسرے انسان کو اس گناہ سے کوئی نقصان نہ ہو، مثلا انسان ایسا جھوٹ بولے کہ جس کا نقصان کسی دوسرے انسان کو نہ ہو۔ بعض مفسرین نے تحریر کیا ہے کہ عمل سوء سے مراد گناہ صغیرہ ہے اور ظلم سے مراد گناہ کبیرہ ہے۔ اس آیت میں خداوند متعال نے گناہ گار بندے کے لیے امید کے دروازے کھولے ہیں اور اس کو استغفار کرنے کی جانب راغب کرتے ہوئے فرمایا ہے: اے میرے بندے، تو نے اگر ایسا گناہ کیا ہے جو عمل سوء ہے، یعنی اس گناہ کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کی حق تلفی ہوئی ہے، تو ایسے گناہ کی مغفرت کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر تو شرائط کو پورا کرنے کے بعد ہم سے مغفرت طلب کرے گا تو ہم نہ فقط تیرے گناہ بخش دیں گے بلکہ تجھ پر اپنی رحمتوں کو بھی نازل کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنے آپ پر گناہ کے ذریعے ظلم کر بیٹھا ہے تو ہم یقیناً اس کی بھی مغفرت کریں گے اور اسے بھی اپنی رحمت کے سائے میں گھیر لیں گے۔ اس آیت کا پیغام بھی ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ صغیرہ یا کبیرہ کا مرتکب ہو جائے تو خدا سے مغفرت طلب کرے تو خدا کو غفور اور رحیم پائے گا۔ روایت: ترجمہ: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا گناہ گار بندہ نہیں جو قیام کرے اور اپنے آپ کو پاک کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے استغفار کرے مگر یہ کہ اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور خدا کے ذمے ہے کہ اس کی توبہ قبول کرے، کیونکہ خود اسی نے کہا ہے، جو برا عمل انجام دے یا اپنے نفس پر ظلم کرے اور پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ کو غفور و رحیم پائے گا۔ آنے والی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل فرج میڈیا۔